نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں آج ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ کل پہلے حصے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب بہکانے کی اور ورغلانے کی کوشش کی اور اس میں ناکام ہوئی، پھر اس کی سہیلیوں نے اس کو جب برا بھلا کہا اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا کہ آپ زلیخا مجھے جیل بھیجنا چاہتی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے زیادہ محبوب مجھے جیل جانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے دوسرے حصے میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تشریف لے گئے تو ان کے پاس دو شخص آئے، اور ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک باورچی تھا۔ تو دونوں کو قید ہو گئی تھی بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں، زہر دینے کی کوشش کرنے کے جرم میں۔ تو ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے کر آئے تو وہ لوگوں نے ان کو، چونکہ بڑی خوبصورت شخصیت، بڑی جاذب نظر شخصیت تھی اور بڑی وجیح قسم کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو یہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے متوجہ ہوئے۔ تو حضرت نے بجائے اس کے کہ فوراً تعبیر بتاتے، ان کو پہلے دعوت دی اور کہا کہ دیکھو تم میرے پاس تعبیر پوچھنے آئے ہو، میں تمہیں پل بھر میں بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھو کہ یہ تعبیر کا علم مجھے آیا کس طرح۔ دراصل اس وجہ سے آیا کہ میں نے اللہ کا حکم مانا اور میں نے ان لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دی جو اللہ کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ میں نے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت اور دین کی پیروی کی۔ اور پھر آگے کہا کہ دیکھو میرے جیل کے ساتھیوں، کہ کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے۔ جب یہ ساری باتیں کر لی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ بھائی تم میں سے ایک جو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے وہ بچ جائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو روٹیاں اس کے سر پہ رکھی ہوئی ہیں اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کے خواب کے مطابق بالکل اسی طرح سے ہوا۔ اچھا، جو شخص جس نے بچنا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کے کان میں کہا کہ ایسا کرنا، جب بادشاہ کے پاس تم جاؤ گے نا، تم بادشاہ کے قریبی ہو، تم جا کر بادشاہ کو بتانا۔ عزیز مصر اور تھا، وزیر خزانہ تھا، بادشاہ اور تھا۔ تم بادشاہ کو بتانا کہ اس طرح سے ایک شخص ہے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے رہائی کا کوئی انتظام کرے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ شخص باہر آیا اور اس کو بھول ہی گیا۔ جب یہ شخص باہر آیا تو یہ اس کو بھول ہی گیا، اور کافی عرصے تک اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کسی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کے بارے میں نے بادشاہ سے بات کر لی تھی۔ بہت عرصے کے بعد آیت نمبر، جیسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، آیت نمبر 43 سے 49 تک، 43 سے 49 تک، بہت عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، اور 7 گائے دبلی پتلی، اور اسی طریقے سے 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، اور 7 خوشے ہیں زرد گندم کے۔ تو جو 7 موٹی تازی گائے ہیں وہ کھا رہی دبلی پتلی گائے کو۔ تو بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر پتہ کرنی چاہیے، تو جو اس مجلس میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں اس کے خواب کا علم نہیں ہے۔ تو جب یہ خواب کا تذکرہ چل رہا تھا، اتفاق سے وہی ساقی جو شراب پلایا کرتا تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ فوراً اس کے ذہن میں آیا، اوہو، مجھے تو یوسف علیہ السلام نے
مجھے خواب کی تعبیر مجھے بادشاہ سے متعلق بات کرنے کا کہا تھا، وہ تو میں بھول گیا۔ تو فوراً اس نے کہا کہ اس کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ ایسے کریں مجھے جیل میں بھیج دیں۔ میں وہاں ایک شخص ہے، یہ فوراً بھاگتا ہوا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس وہاں پر، اور ان کو یہ ساری خواب بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایسا ہوگا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ تو 7 سال پھر قحط کے آئیں گے۔ تم ایسے کرو، جب 7 سال جب خوشحالی کے ہوں گے اس میں خوب محنت کرو اور اس میں غلہ جمع کرو، اور جب قحط کے سال آ جائیں وہ جو غلہ جمع کیا ہوا اس کو پھر استعمال کرو۔ تو جب یہ بادشاہ کا خواب کا علم، جب یہ خواب بادشاہ کو معلوم ہوئی، اس کا تعبیر جب معلوم ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو بڑا دانا نظر آتا ہے۔ وقال الملک تونی بھی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن۔ تو بادشاہ نے فوراً ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رہائی کا حکم دیا۔ اچھا، اب جب یہ جو رہائی کا پروانہ لے کر جب یہ جیل میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ واپس جاؤ، ارجع الی ربک، واپس جاؤ بادشاہ سے جا کر کہو فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، کہ وہ جو پرانی فائل دب چکی ہے اور وہ بھول بھلیاں ہو گیا ہے، وہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ وہ دوبارہ فائل جو ہے وہ سامنے آئی اور تحقیق کی گئی۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، ان سب نے اقرار کیا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم سب اقرار کرتی ہیں یوسف بالکل ٹھیک تھے۔ پھر زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ یوسف کا کردار ٹھیک تھا، میں غلط تھی، میں نے ان کو بہکایا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی کو قبول فرمایا۔ دیکھیں یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پہ رحم کرے، اتنے عرصے کے بعد اس کو رہائی ملی، اگر میں ہوتا تو میں رہا ہو جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلے، بلکہ کیا کہا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرواؤ۔ کیوں؟ بات کردار کی تھی، کریکٹر پہ بات آ رہی تھی، کریکٹر پہ بات آ رہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہا۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، یاد رکھیں کہ جو کردار کی غلطی ہوتی ہے، انسان کا کریکٹر اگر خراب ہو جائے، اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کا کردار خراب ہو جائے تو یہ سب چیزیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ غریب ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کردار سے یہ اثر اٹھا کے وہ معاشرے میں چل سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی کردار پہ بات آ رہی تھی، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پہلے اس کی تحقیق کرواؤ۔ جب تحقیق ہو گئی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کیا اور کہا ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ آپ کو یہ بات اس میں یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمیشہ اپنے کردار کو بچانا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جب کردار پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں تو ان کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر آگے اس کے بعد آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ وزیر خزانہ بنایا گیا، اس کا واقعہ ہے۔ اچھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو کر تشریف لے کر آئے، بادشاہ کے پاس آئے، تو جب بادشاہ کے پاس آئے اور اس نے جب انٹرویو کیا تو بڑا دانا پایا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، چونکہ قحط آنے والا تھا اور یوسف علیہ السلام اس کے اہل تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 53، یہ بہت اہم ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس اور میں بالکل پاک صاف ہوں، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا تھا، ایک تو بے حیائی اور بدکاری سے بچے، پھر جیل کو قبول کر لیا، اور پھر ببانگ دوہل حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار
کو بیان کر دیا گیا کہ یہ بڑے اچھے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے، ہم نیکی کریں، نیک بنے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں۔ نیک سمجھنے اور نیک ہونے میں بڑا فرق ہے۔ نیک سمجھنا اپنے آپ کو یہ تکبر کی نشانی ہے، انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ نیک ہونا الگ چیز ہے، اور نیکی کرے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ انسان میرے سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھتا، نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر آ کے ایک پورشن ختم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کھڑے بیٹھ گئے اور باقاعدہ وزیر خزانہ بنے، اور اسی طریقے سے خواب کے مطابق 7 سال آئے، خوشحالی کے سال آئے، پھر یہ کنورٹ ہوئے، اور 7 سال پھر اس کے بعد بدحالی کے آگے قحط کے شروع ہو گئے۔ اب یہ قحط پہل تو مصر کے اندر تھا، پھر یہ قحط پھیلتا 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 کنعان تک پہنچ گیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا گاؤں تھا، اور پھر اسپیسیفک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو گھر تھا وہاں تک پہنچا، اور غلہ ختم ہو گیا بھائیوں کے پاس بھی۔ تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک مصر میں ایک وزیر ہے جو کہ غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو یہ سارے بھائی مل کر مصر کی طرف وہاں سفر ہوئے۔ جب انہوں نے مصر کی طرف رخت سفر باندھا، مصر پہنچے، اور جو ہی وجہ اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، آیت نمبر 58 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ وہ نہیں پہچان سکے تھے کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا تھا، اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ حسن کی وجہ سے، حسن کی زیادتی کی وجہ سے اکثر یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے۔ تو اب جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پورا غلہ دیا، کیونکہ یہ شرط تھی کہ ایک بندے کے بقدر غلہ ملے گا۔ تو جب سب بات ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، بالکل۔ تو حضرت یوسف نے کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا، اس کا بھی میں تمہیں غلہ دوں گا، اور ہاں اگر اس کو نہیں لے کر آئے تو میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام دھمکی دے دی، دھمکی لگا دی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام نے خزانے میں اپنی طرف سے جو پیسے جمع کروا دیے، اور یہ حکم دیا کہ بھائی یہ جو چیزیں لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، جو روپیہ لے کر آئے ہیں یہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو اب یہ بھائی جب واپس گئے تو انہوں نے جا کر ابا جان کو ساری بات بتائی، اور ابا جان آیت نمبر 63 سے 66 تک، 63 سے 66 تک اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرما رہے۔ ابا جان کو بتایا جی اس طرح سے وہ والی مصر بڑا اچھا تھا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس نے کہا کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کر آنا، نہیں لے کر آؤ گے تو تم میں سے کسی کو غلہ نہیں ملے گا، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت یعقوب کو تیار کیا۔ حضرت یعقوب نے کہا نہیں بھائی، حل آمنکم علی اللہ کما امنتکم علی اخی من قبل، جس طرح سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا، اسی طرح میں تم پر اعتبار کروں۔ جاؤ، میں نے تمہیں جو ہے نا غلہ وغیرہ، میں نے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجنا، مجھے غلہ نہیں چاہیے۔ تو لیکن انہوں نے اپنے والد سے انسسٹ کیا اور ان کو تیار کر دیا، راضی کر لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب نے آخر تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، اور تم میرے ساتھ پہلے یہ ایک معاہدہ کرو کہ اگر کچھ ہو گیا تم واپس اس وقت تک نہیں آؤ گے جب تک بنیامین کو نہیں لے کر آؤ گے۔ یہ تیار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ غلہ لینے پہنچے۔ آیت نمبر 69 سے 72 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت بنیامین چونکہ سگے بھائی تھے نا، ان کو حضرت یوسف نے قریب کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان نہ ہو، آگے کچھ کام ہونے والا ہے تم اس پہ بالکل پریشان نہ ہونا۔ حضرت بنیامین کو تسلی دلائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہارا سامان لوڈ کرواتا ہوں، سارا وہ مال وغیرہ لوڈ کروایا گیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک کام حضرت یوسف نے کیا، وہ کیا کہ سوا الملک، بادشاہ یعنی حضرت یوسف کا ایک خاص پیمانہ تھا
جو ایک خاص ایک گلاس سمجھ لیں، پیمانہ تھا جس سے غلہ دیا جاتا تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص تھا. تو حضرت یوسف نے وہ پیمانہ ان حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ. اب جب یہ لوگ گئے تو ساری پولیس کو حکم دیا کہ بھائی جاؤ ان کو پکڑ کے لے کر آؤ. تو پیچھے سے جو ہے نا ان کو آواز ہے ایتھا العیر انکم لسارقون، رک جاؤ بھائی، اے قافلے والو، تم چور ہو، واپس آؤ واپس آؤ. تم واپس مڑے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کہ تمہارا کیا گم ہو گیا؟ تو نفقد صواع الملک، پولیس کہنے لگی کہ وہ جو صواع الملک یعنی بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم ہوا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِزَعِيمٍ، جو وہ لا کر دے گا میں اس کو انعام بھی دوں گا. یہ بات کی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا، وہ ان پولیس والوں نے آگے یہ کہا کہ اپنی تلاشی دو. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةٍ قَبْلَ بِعَایَةٍ، شک نہ ہو تو سب سے پہلے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر اس کے بعد حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے پیمانہ برآمد ہو. جب پیمانہ برآمد ہوا تو وہ کہنے لگے اچھا یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا پہلے ایک بھائی تھا اس نے بھی اسی طرح چوری کی تھی. حضرت یوسف کو نعوذ باللہ، دیکھیں حسد کیسی چیز ہے، کتنے عرصے کے بعد بھی اسی طرح دل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس سے. حسد بہت گندی بیماری ہے، یہ ہمیشہ اندر انسان کے دل میں رہتی ہے. اچھا یہ اگر اس نے اس طرح کیا ہے، اس کے بھائی نے بھی اسی طرح کیا ہے. تو حضرت یوسف نے دل میں کہا انتم شر مکانا، ارے تم ابھی بھی انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، ابھی بھی اسی طرح کی بری حالت ہے تمہاری. تو اب مسئلہ ہو گیا کہ بھئی اب کیا سزا ہو. تو اصل میں سزا دیکھیں بادشاہ کا جو قانون، یہاں کا جو مصر کا قانون تھا اس کی سزا کچھ اور تھی. کنعان میں جو چوری کا قانون تھا، جو لا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو چور ہوتا، جس کی چوری کی ہوتی وہ پھر اسی کے پاس رہتا. تو یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہمارے قانون کے، کیونکہ ان کو بڑا اعتماد تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ فما جزاء ان کو قالوا جزاء ما وجد في رحل فهو جزاء، کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے. تو بنیامین اس طرح رک گئے، حضرت بنیامین رک گئے، اور بھائی اب پریشان ہو گئے، اگر ہم اب والد صاحب کے پاس جائیں گے کیا کہیں گے. تو بڑا بھائی کہنے لگا بھائی قال کبیرہم، کہ بھائی میں تو یہاں پر ہی رہوں گا، میں نے تو واپس نہیں جانا، تم لوگ جاؤ اور جا کے والد صاحب کو بتاؤ کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. یہاں ایک چیز جو سمجھانے کی، دیکھیے اس پورے معاملے میں آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت بنیامین کو بتا دیا، اور بظاہر حضرت بنیامین سے عجیب و غریب ہو رہا ہے، وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں، سامان بھی ان سے برآمد ہو رہا ہے، لیکن حضرت بنیامین پریشان نہیں ہے. کیوں؟ ان کو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم پریشان نہ ہو، تم میرے بھائی ہو. بالکل اسی طریقے سے جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور کوئی تکلیف میں چلا جائے تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا بندہ تکلیف میں ہے، مشکلات میں، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونے کی وجہ سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان پھر تکالیف میں پریشان نہیں ہوتا. پھر آگے آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے وہ ساری بات بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، بھائیوں نے کہا، بڑے بھائی نے کہا کہ ایسے کرو، میں تو یہاں رہتا ہوں، تم جا کے والد صاحب کو ساری بات بتاؤ. یہ لوگ واپس گئے اور حضرت یعقوب کو ساری بات بتائی. حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بھائی تم نے خود ہی گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تم سب کو واپس لے آئے گا. دیکھیے نبی بے شک نبی ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تو ان کو معلوم نہیں ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس بھی جو علم ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے. اور پھر کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹو جاؤ، دیکھیں میرے بیٹو جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو
اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، حالات کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی حالات کے بھور میں انسان پھنسا ہوا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک طرف یوسف کتنے عرصے پہلے یہ گمے ہوئے، پھر بنیامین بھی گم گئے، اور پھر اس کے بعد ایسے حالات ہے کہ بالکل راستے بند نظر آ رہے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہی چیز ہمارے مد نظر بھی رہنی چاہیے۔ اب یہ لوگ بیچارے لٹتے پٹتے، آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93، 88 سے 93 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ لٹتے پٹتے پہنچے اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اے والی مصر، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے ایک بوڑھے والد صاحب ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں ہیں، تو اس بھائی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا نا ان کی بس ہو گئی ہے، بس اب اس سے آگے یہ برداشت نہیں کر سکتے، حضرت یوسف نے فوراً سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، آیت نمبر 89، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیوں بھائی تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ حیران، ششدر، پریشان، یوسف کا تذکرہ اتنے عرصے کے بعد ان محلات میں کیسے؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تب جب یہ بات کی تو فوراً جو ہے نا یہ بھائی اب ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، فوراً پوچھا انہوں نے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف ھذا اخی، بالکل میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ فوراً اب جو ہے نا انہوں نے ہاتھ جوڑے، منتیں کرنا شروع کر دی اور معافی مانگنا شروع کی۔ حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گلہ نہیں۔ ہائے کیسے خوبصورت اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ لا تثریب علیکم الیوم، آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم پر کوئی گلہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ جاؤ میری قمیض لے جاؤ، جا کے والدین کو بھی لے آؤ۔ تو اب یہ جب یہاں سے چلے تو یہ کیونکہ حضرت یعقوب کے رو رو کے بینائی چلی گئی تھی، تو جب یہ لوگ یہاں سے چلے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آیت نمبر 94 میں قال ابوہ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ وہی پرانے اپنے غم میں ہیں، کوئی یوسف کا کہاں پر تذکرہ آ گیا، یوسف کوئی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن پھر ہوا اسی طریقے سے، جب یہ قافلہ واپس پہنچا انہوں نے آ کے خوشخبری دی، والد صاحب وہ قمیض ڈالی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی رحم کیا، ہم پر بھی رحم کیا۔ اور اس طریقے سے حضرت یوسف کے جو والدین تھے اور یہ سارے بھائی یہ کنعان سے مصر منتقل ہو گئے۔ جب یہ مصر پہنچے تو آیت نمبر 99 سے 101 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بڑا احترام اور اکرام کیا، اس شہر سے باہر گئے، اپنے والدین کو ریسیو کیا، ان کو لے کر آئے۔ اچھا جب یہ لے کر آئے یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تو تمام بھائیوں نے بھی اور والد نے بھی اور والدہ نے بھی سجدہ کیا۔ سجدہ سے مراد یہاں سجدہ تعظیمی، اس طرح جھکنا، اس طرح سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ ہے خواب جو میں نے دیکھا تھا، یہ ہے اس کی تعبیر۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 102 میں دراصل ایک بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، قرآن نے صرف واقعہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی آپ پر کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ساری چالیں چل رہے تھے، اور وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ وہ پختہ انہوں نے کر لیا تھا، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن سارا واقعہ صحیح بتا دینا آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین
ہمیں جو سورہ یوسف پڑھی ہے اور اس سے جو اسباق حاصل ہوئے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔